السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھڑ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، فیس بک اکاؤنٹ، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ میری ڈیجیٹل ڈائری دیکھ رہے ہیں مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ آج جو ویڈیو کا موضوع ہے وہی ہے جو ہر جگہ چل رہا ہے، 6 ججز کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو لکھا گیا خط۔ یہ خط نا بڑا مزیدار ہے۔ میں گزشتہ کئی عرصے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پورا 3-4 سال سے سسٹم چل رہا ہے نا، اس میں بڑے بڑے لوگ بے نقاب ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ پھنس کے رہ گئے ہیں۔ وہ کیسے کہ وہ ایک چیز جب ایک وہ جو نیوٹرل پہلے کہلاتے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اور دانشور کہلاتے تھے وہ لوگ، جب اچانک ان کے مفاد کی چیزیں ہونے لگیں تو ایک دم سے پالچھے بن گئے تھے۔ وہ اگر آپ کو یاد ہو، وہ ان کے لیے یہ مشکلات 4 سال سے تقریباً جاری ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے کہ وہ کسی ایک چیز کو اگر صحیح کہتے ہیں تو کچھ دن بعد بدقسمتی سے اسی چیز کو دوسرے انداز میں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے تازہ مثال یہ 6 ججز کا لکھا گیا خط ہے۔ یہ 2017 ہوتا، یہ 2016 ہوتا، 15 ہوتا، 18 کا بھی ابتدائی اگر دور ہوتا تو اب تک یہ ایک مخصوص صحافیوں کی لسٹ ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں، سب کو پتا ہے وہ کون لوگ ہیں، اس لیے میں نام نہیں لوں گا، صرف ان کی کلا بازیاں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو خط لکھا جاتا، اگر تب اس طرح کا کوئی خط لکھا جاتا تو اس وقت تک وہ لوگ کلا بازیاں کھا کھا کے بتا چکے ہوتے کہ یہ تو بہت ضروری ہے بقا کے لیے اور ہمارے جو سسٹم چلانے کے لیے۔ یہ خط تو سمجھ لیں کہ انقلابی ہیں یہ 6 لوگ، یا یہ لوگ تو وہ ہیں جو فرشتے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ خط اس کو لے کے وہ بڑی سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے یہ ایک چیز بھول رہے ہیں کہ جس چیز کی فیور یہ 6 جج کر رہے ہیں، یہ اسی جج نے تجویز کی تھی جو کبھی ان کے فیورٹ تھے، جن کے کورٹس لے کے ان کو فرشتہ ثابت کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ یہ بس، میں نا وہ الفاظ نہیں بولنا چاہ رہا، کہ یہ تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ زمین کے اوپر ایک طرح سے فرشتہ اتر آیا، یہ جج نہیں ہے۔ وہ جج مشہور تھے، نام آپ سب جانتے ہیں، پچھلے دنوں بحال بھی ہوئے ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب۔ وہ مشہور تھے، وہ ایک پارٹی کی سائیڈ لے کے وہ ہر چیز بدل دیا کرتے تھے، اپنے بیانات سے بھی بدل جایا کرتے تھے۔ 2018 میں عمران خان کی حکومت آنے کے کچھ عرصے بعد ان کے لکھے گئے خط کے اوپر تحقیقات کر کے، ان کے ایک الزام کے اوپر تحقیقات کر کے سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو ہٹا دیا تھا، اور وہ وہی لگ بھگ الزامات تھے جو اب ان 6 ججز نے جس کی تائید کی ہے۔ تائید کرتے ہوئے اسی خط کو ریفرنس بنایا گیا ہے کہ وہ ان کے جو الزامات تھے ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب میں کچھ مندرجات ان کے بتا دیتا ہوں کہ 6 ججز جن کے نام ہیں جسٹس محسن کیانی، طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز احساق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز، ان لوگوں نے یہ ایک لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس کو اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ ایجنسیاں جو ہے کاموں میں مداخلت کرتی ہیں عدلیہ کے۔ بالخصوص انہوں نے 2 کیسز کا بھی ذکر کیا کہ ایک اہم کیس پہ تعینات جج کے بھنوئی کو اغوا کر کے ایجنسیز نے تشدد کا نشانہ بنایا اور مرضی کا فیصلہ لیا۔ اسی طرح ایک جج ان کی ذاتی قسم کی ویڈیوز، ان کو جو سرکاری رہائش گاہ دی گئی تھی اس میں جاسوسی کے آلات لگا کے ذاتی قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں اور پھر ان کو دکھائی گئیں، اور دکھانے کا مقصد آپ سب سمجھتے ہیں، کوئی اپنے مفاد کا کام لینا تھا۔ اچھا، یہ وہ چیز ہے، میں آپ کو یہ جو آپ کو تھوڑا سا میں نے مختصر بتایا، یہ ہم کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ فیلنگ ہے میری بھی، اور میں ایک دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ آہستہ 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 یہ چیز ایک ریکارڈ پہ آ رہی ہے، اور یہ شاید پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت یہ جو ادارہ ہے یہ اب کہیں نہ کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی پاور میں حصہ ملنا چاہیے۔ اب تک اس ادارے کا جو کردار رہا ہے وہ ہمیشہ آپ سمجھ لیں کہ محکوم کا رہا ہے، کہ اس کو ایک ڈنڈے والے نے حکم دیا، اس نے جو کہا اس نے کر دیا۔ آج تک کہیں اس ادارے کی یا بہت کم کہیں سٹینڈنگ نظر آئی ہے، اکا دکا کیسز میں سٹینڈنگ نظر آئی ہے، ادروائز ادارے کی سٹینڈنگ نظر نہیں آتی۔ اور یہ گزشتہ 2-3 ادوار سے، جب سے ثاقب نثار، عمر طاہر بندیال، پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ، یہ جب سے یہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوئی ہے کہ یہ مختلف معاملات میں انہوں نے وہ فیصلے دیے جو شاید اس وقت بظاہر اس فیور میں نہیں جا رہے تھے جو ایک اور ادارہ چاہتا تھا۔ پھر اسی لیے ان ججز کو بدنام بھی کیا گیا، ان ججز کے خلاف کیمپینز بھی چلائی گئیں، اور اب یہ سلسلہ اگر نچلی چیف جسٹس سے ہٹ کے نچلی سطح پہ آیا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں یہ سوچ ادارے میں پنپ رہی ہے کہ ان کو بھی اقتدار میں یا پاور شیئرنگ میں حصہ دیا جائے، ان کو بھی کچھ سمجھا جائے۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں، میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ یہ سیم وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر مخصوص صحافیوں نے بڑے ماضی میں ٹویٹس بھی کیے، شاباشیاں بھی دی، اب اسی نوعیت کے خط کے اوپر وہ اس طرح سیکھ پائے ہیں۔ آپ ان کے جا کے ٹویٹس دیکھیں، آپ کو ذاتی طور پہ برا لگے گا کہ یار
ایک ایسا کام ہے جس میں کسی سیاسی جماعت کی انوالومنٹ نہیں ہے، کوئی بظاہر کوئی سیاسی ورکرز کا اس میں ذکر نہیں ہے، ایک عدلیہ اپنے ادارے کے اوپر ایک پریشر کا ذکر ہے اور اپنے ہی فورم کے اوپر اس کو اپلائی کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی عالمی میڈیا کو خط لکھ دیا ہے یا عالمی عدالت انصاف میں چلے گئے، اپنے ہی ادارے کے آفیشیل جو ایک پلیٹ فارم ہے کمپلینٹ کا، ادھر کمپلینٹ کی گئی ہے اور ایک نوٹس لینے کی بات کی گئی ہے. اس کے اوپر اس قدر شدید رد عمل ان کی جانب سے سمجھ سے باہر ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نیوٹرل بھی سمجھا جائے، ہمیں ہی صاف بھی سمجھا جائے، ہمیں ہی دانشور سمجھا جائے. جو ان کی opinion کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم فلاں ہو، تم انصافی ہو، یوتھی ہو، یا کچھ بھی ایسے الفاظ، اور خود کو یہ دیکھ نہیں رہے ہوتے. حالانکہ ان کا اپنا ماضی ایسا ہے کہ یہ تو اس جماعت کی فیور کے علاوہ تو شاید یہ کھانسی بھی نہیں کرتے. اگر ان کو کھانسی اس جماعت کی فیور میں نہیں ہے تو یہ کھانسی بھی نہیں کرتے. تو یہ جب دوسروں کو کسی اور چیز کی تلقین دیتے ہیں تو پھر وہ عجیب لگتا ہے. اب یہ معاملہ تو سب کے سامنے ہے، میرا نہیں خیال یہ معاملہ کوئی اس طرح کا ہے کہ جس میں تنازعات میں جانا چاہیے، بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو بھی جمہوری افراد ہیں، یعنی کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے جڑے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے، کسی بھی سیاسی سیٹ اپ سے جڑے، اس کو تو اس کی مشترکہ حمایت کرنی چاہیے. ان کا تو سمجھ لیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اگر وہ بھی اس پہ اڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. خواہش ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کسی سیاست کی نظر نہ ہو اور پاکستان کے لیے بہتر ہو جو بھی ہو. اور اس امید کے ساتھ اجازت لیتا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم دوبارہ اس موضوع پہ بات کر رہے ہوں گے تو اس کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اچھی خاصی ہو چکی ہوں گی اور وہ مثبت ہوں گی.